ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر اس کی بارگاہ لائی ازال میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم عقیدہ توحید کے ضمن میں کتاب التوحید حضور شیخ الاسلام کی تصنیف ہے، اس کی دوسری جلد کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دوسری جلد کا یہ دوسرا باب ہے جس میں شفاعت اور توحید کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. اور دوسرے باب کی گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر تیسری فصل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر تھا. آج ہم اس کی چوتھی فصل کا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان ہے اولیاء اللہ اور اعمال صالحہ کی شفاعت. یہ جو شفاعت ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء بھی کریں گے، اولیاء و صالحین بھی کریں گے، اور دیگر کئی اور لوگ بھی کریں گے. اس کا ذکر ہم آج کی اس گفتگو میں اختصار کے ساتھ کریں گے. یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، طویل حدیث ہے، میں اس ساری کو لفظاً تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت تھوڑا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مومنین ہوں گے وہ اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے، پرزور مطالبہ کریں گے. فرمایا کہ آج تم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اتنا مطالبہ اور جھگڑا نہیں کرتے جتنا قیامت کے دن اہل ایمان کریں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں گے، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا، باری تعالیٰ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ مل کے روزہ رکھتے تھے، ویعملون معنا، اور ہمارے ساتھ یہ عمل کرتے تھے. اب اور ہم جنت میں جا رہے ہیں اور یہ دوزخ میں پیچھے رہ جائیں گے تو باری تعالیٰ ہم انہیں چھوڑ کر جنت میں کیسے جائیں. مطالبہ کریں گے اہل ایمان، مومنین، صالحین. اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا
فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ اور جس کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کے لے آؤ. اللہ پاک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے دوزخ پر ان کی شکل و صورت کو حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کی صورت مسخ نہیں کرے گی. یعنی آگ ان کے جسم کے باقی حصوں کو جلائے گی لیکن ان کے چہرے سلامت رہیں گے. وہ جائیں گے اور وقد غاب فی النار الی قدم، کچھ لوگ ہوں گے کہ جو آگ میں قدموں تک اس آگ میں ہوں گے. وَإِلَىٰ أَنصَافِ سَاقَيْهِ، کچھ ایسے ہوں گے جو پنڈلیوں تک اس آگ میں ہوں گے. وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ مومنین صالحین جس کو پہچانتے ہوں گے اس کو دوزخ سے نکال کے لے آئیں گے. اب تصور کریں کہ اللہ پاک نے فرمایا جس کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کے لاؤ. تو اللہ کے محبوب یا اس کے بعد ہم نے گزشتہ حدیث میں آقا علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا، اس میں اہل ایمان کی بات کی گئی ہے. تو اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ کس کے سینے میں کتنا ایمان ہے تو یوں کہنا کہ جاؤ جس کے سینے میں 1 دینار جتنا ایمان ہے اس کو نکال کے لاؤ، تو یہ بات قابل فہم نہیں ہے. اسی سے کہا جا سکتا ہے جسے معلوم ہو کہ اس کے اندر ایمان کی کیفیت کتنی ہے. لہٰذا وہ جائیں گے اور نکال کے لے آئیں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر آئیں گے. اللہ فرمائے گا اذهبوا، پھر جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ، اب جاؤ اور اب کی بار جس کے سینے میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے جاؤ. وہ جائیں گے پھر ایسا ہی کریں گے، پھر تیسری بار پلٹ کے آئیں گے. اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا، پھر جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوہ، اب جاؤ اور اب کی بار جس کے سینے میں 1 ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال کے دوزخ سے لے آؤ. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اگر تم اس بات کی تصدیق کرنا چاہو اور میری بات کو اگر سچ نہ سمجھو تو قرآن پڑھ لو. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، 1 ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ، اور اگر کسی کی 1 نیکی بھی ہے تو اس کو بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے. لہذا فرماتے ہیں وَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے اور اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے. اب جب وہ شفاعت کر چکے ہوں گے فَيَقُولُ الْجَبَّارُ، اللہ پاک فرمائیں گے بقیت شفاعتی، اب میری شفاعت باقی ہے. تم نے اپنے اپنے حصے کی شفاعت کر لی ہے، اب میری شفاعت باقی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، ہم اس کی کیفیت کو، ماہیت کو، شان کو سمجھ سکتے نہیں ہیں، اپنی شان کے مطابق دوزخ سے 1 مٹھی بھر لے گا لوگوں کی اور ان کو نکال لے گا. وہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے وہ لوگ، اور ان کو آب حیات کی نہر میں ڈالا جائے گا تو ان کے وہ جسم جو کوئلہ ہو چکے ہوں گے وہ ختم ہو کے نئے جسم کے ساتھ، تر و تازہ جسموں کے ساتھ آ جائیں گے. اور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ ایسے نکلیں گے جیسے موتی ہیں. پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو لکھا ہوگا هَؤُلَاءِ فَيَقُولُهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ، اہل جنت انہیں کہیں گے هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَٰنِ، یہ رحمان کے آزاد کردہ بنتے جا رہے ہیں. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے اللہ پاک فرمائیں گے لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ
وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی تمہارا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ، اتنا زیادہ جتنا تم دیکھ رہے ہو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تمہارا اور بھی ہے۔ لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کہ ایک آدمی کی شفاعت سے، فرمایا کہ بنو تمیم کی سے بھی زیادہ، بنو تمیم قبیلہ ہے بہت بڑا، فرمایا اس قبیلے سے بھی زیادہ لوگ میرے امت کے ایک شخص کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا کا، حضور وہ ایک شخص جو ہوگا وہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ میرے علاوہ اور ہوگا۔ جب حضور تشریف لے گئے تو صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا من ھذا، وہ کون ہوگا؟ جواب دیا ھذا ابن ابی الجزعاء، ابن ابی الجزعاء۔ اسی طرح شہید کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ تمام احادیث سیاستہ ہیں، سیاستہ میں سے اعلیٰ درجے کی احادیث ہیں اور کوئی شخص ان کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ وقت کی کمی کے باعث میں اس کے حوالہ نہیں دے رہا، حدیث پاک میں ہے شہید کے لیے حضور نے فرمایا کہ 6 خصلتیں، 6 خصوصیات ہیں اس کی۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ خون کا پہلا قطرہ بہتے ہی اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسرا آقا نے فرمایا کہ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا فرمایا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا فرمایا قیامت کی گھبراہٹ اور خوف سے محفوظ رہتا ہے۔ پانچواں فرمایا کہ اس کے سر پر یاقوت سے بنا ہوا عزت اور عظمت کا تاج رکھا جائے گا۔ اور چھٹا فرمایا کہ 72 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کروائی جائے گی۔ اور ساتواں فرمایا کہ اپنے خاندان کے 70 رشتہ داروں کی شفاعت فرمائے۔ تو شہید 72 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے تو آپ نے نبی کا تصور تو کرے ذرا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے بمثل ربیعہ و مدر، 2 بڑے قبائل تھے عرب کے، ربیعہ اور مدر۔ فرمایا ان 2 قبائل کے افراد جتنی تعداد میں میرا عثمان ان کی شفاعت، میری امت کی شفاعت کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من امتی من یشفع للفئام من الناس، کچھ لوگ ہوں گے میری امت سے جو ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو ایک جماعت کی شفاعت کریں گے۔ اور فرمایا ومنہم من یشفع للرجل، حتیٰ کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو ایک آدمی کی شفاعت کرے گا حتیٰ یدخل الجنہ، یہاں کہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر فرمایا علماء شفاعت کریں گے، پھر فرمایا شہداء شفاعت کریں گے۔ اب یہ حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا جب لوگ صف در صف کھڑے ہو جائیں گے، صفیں بن جائیں گی، اور اس وقت فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ، ایک طرف دوزخی کھڑے ہوں گے، ایک طرف جنتی کھڑے ہوں گے، صف در صف۔ دوزخیوں کی صف میں سے ایک شخص اٹھے گا اور وہ ایک شخص جنتیوں کی صف میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں، یاد کر کہ زندگی میں تو نے ایک مرتبہ مجھ سے پانی مانگا تھا، بس ایک بار پانی مانگا تھا، فَسَقَيْتُكَ الشَّرْبَةَ، بس اس لمحے میں نے تجھے پانی دیا تھا۔ اے اللہ کے بندے، آج تو خود تو جنت میں جا رہا ہے اور مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے دوزخ کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ جو جنت میں جانے والا ہوگا، جنت کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ اس کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص گزرے گا، وہ کہے گا یاد کر کہ میں نے دنیا میں تجھے ایک مرتبہ وضو کروایا تھا، آج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حدیث پاک میں فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ اس کی بھی شفاعت کرے گا، اور اس وضو کروانے کے لیے جو پانی جس نے دیا تھا، اس وضو کروانے والے کو شفاعت کروا کے بخشوا کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا فُلَانَ، ایک اور شخص ایک اور آدمی کے پاس جائے گا، جنتی کے پاس، دوزخیوں میں سے، اور کہے گا یہ اللہ نظارہ دکھا رہا ہے، یہ سب نظارہ دکھا رہا ہے، دیکھو میں اپنے بندوں کا کتنا لحاظ کرتا ہوں،
جن کو میں جنت بھیجتا ہوں، جن کے ساتھ زندگی میں اگر چند لمحے بھی بسر کیے تھے تو میں ان لمحوں کو بھی آج ضائع نہیں کر رہا۔ اے میرے بندو، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے نیک اور صالحین بندوں کی سنگت میں رہا کرو، میرے نیک صالحین بندوں کی صحبت میں رہا کرو، ان کی سنگت اور صحبت میں زندگی بسر کرو، تاکہ ان میدان محشر کے ان لمحات میں وہ تمہیں کام آ سکیں۔ جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو تم بھی ان کا دامن پکڑ کے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا آقا نے فرمایا ایک اور شخص دوسرے جنتی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں یاد کر دنیا میں ایک مرتبہ تو نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور میں نے تیرا وہ کام کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ اس کی بھی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ آپ تصور کریں یہ کتنی شفاعت عام ہو جائے گی میدان محشر میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت اور دوزخ اپنے اپنے تقسیم ہو جائیں گے، وہ جنت دوزخ میں چلے جائیں گے، اور اہل دوزخ دوزخ میں اور اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، قامت الرسل فشفعوا، رسول اعظام کھڑے ہو جائیں گے اور شفاعت کریں گے۔ اللہ پاک انہیں فرمائیں گے جاؤ جس کو جانتے ہو دوزخ سے نکال کے لے آؤ۔ وہ جائیں گے، ایک تعداد کو نکال کے لائیں گے، وہ جل چکے ہوں گے، پھر انہیں آب حیات میں ڈالا جائے گا، وہ پھر تر و تازہ ہو جائیں گے۔ طویل حدیث ہے۔ دوسری بات اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا، پھر جاؤ۔ یہ رسول اعظام کی بات ہے۔ پہلی حدیث تھی اولیاء اور صالحین کے لیے، یہ انبیاء اور مرسلین کے لیے۔ حضور نے اللہ پاک نے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے انطلقوا، جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال قیرات من ایمان فاخرجوہ، جس کے سینے میں ایک رتی برابر بھی ایمان تمہیں ملے تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ دوسری بار وہ جائیں گے، ان کو نکال کے لائیں گے۔ تیسری بار اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے برابر ایمان ہے، اس کو بھی نکال کے لاؤ۔ وہ جائیں گے، وہ نکال کے لائیں گے۔ جب نکل جائیں گے یہ لوگ انبیاء و مرسلین، ان کو نکال کے لے آئیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے، ہمارا کتنا کریم ہے، اور اللہ کی کرم نوازیوں پر اور آقا دو جہاں اور انبیاء کی رحمت اور شفاعت کی اس بہتے ہوئے دریا کا انکار کر کے کہنا کوئی کسی کی بات نہیں سنی جائے گی اور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر تو اللہ کی رحمتوں کے سمندروں کی بات کرتے ہیں، اولیاء اور صالحین کی شفاعت کی بات کرتے ہیں، انبیاء اور رسول کی شفاعت کی بات کرتے ہیں، اور ہم امتی کہلا کر پھر اس سارے عمل کا انکار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت ہے سراسر۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے ثم یقول اللہ عز وجل انا العان اخرج بعلمی ورحمتی، تم نے اپنے اپنے حصے کی شفاعت کر دی، اب میں دوزخ سے اپنی رحمت کی اور اپنی شان کے لائق اور اپنے علم کی بنیاد کے لوگوں کو نکالوں گا۔ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت دوزخ سے لوگوں کو نکالیں گے، اب ظاہر انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، ساری مخلوق ہیں اور مخلوق کی کوئی حد ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں جب اللہ رب العزت، ہم اللہ کے ڈر سناتے ہیں لوگوں کو، جب بار و قہار ہونے کی بات کرتے ہیں، کاش اللہ کی رحمتوں کی بات بھی کریں کہ اللہ رب العزت آقا فرماتے ہیں پھر اللہ اپنی شان کے لائق لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے۔ فرماتے ہیں جتنے تمام انبیاء و مرسلین نکال چکے ہوں گے، جتنے اولیاء و صالحین دوزخ سے نکال چکے ہوں گے، اللہ ان سے کئی گنا بڑھ کر لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے اور سب کو آب حیات کی نہر سے غوطہ لگا کے پھر ان کو تر و تازہ کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے فیسمون فیہا الجہنمیین، ان کو جنت میں جہنمیوں کے نام سے بلایا جائے گا۔ لہذا ایک اور حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے لوگوں کو کیسے نوازے گا۔ قیامت کے دن لوگ پل صراط پہ چلیں گے اور پل صراط کا کنارہ لوگوں کو ایسے آگ میں گرائے گا جیسے پتنگے گرتے ہیں، پروانے گرتے ہیں آگ میں۔ اللہ پاک پھر اپنی رحمت سے جسے نجات دینا چاہے گا نجات دے گا۔ ثم یؤذن للملائکۃ والنبیین، پھر
فرشتوں کو اور انبیاء کو اجازت دی جائے گی شفاعت کرو، والشہداء اور شہیدوں کو اجازت دی جائے گی، فیشفعون ویخرجون ویشفعون ویخرجون، حضور فرماتے ہیں وہ شفاعت کرتے جائیں گے، ان کو دوزخ سے نکالتے جائیں گے، وہ شفاعت کرتے جائیں گے، دوزخ سے نکالتے جائیں گے، حتیٰ کہ جس کے سینے میں ایک ذرہ برابر ایمان بھی ہوگا وہ بھی دوزخ سے نکال کے باہر آ جائے گا۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ، بڑی قابل توجہ ہے، اور میں نے بھی یہ پہلی بار پڑھی ہے اور آپ میں سے ممکن ہے سب پہلی بار سن رہے ہوں گے یہ حدیث۔ اور اپنی امت کے جو بزرگ ہیں، اپنے آبا بزرگ جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کی قدر کیا کرو، اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں کا شفقت نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ جوان لوگ سب سن لیجیے۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من معمر یعمر فی الاسلام 40 سنة الا صرفه اللہ عنہ 3 انواع من البلاء۔ بڑی غور طلب حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں، اسلام میں جس شخص کو اللہ رب العزت 40 سال کی عمر عطا کرتا ہے اس کو 3 قسم کی بیماریوں اور بلاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک جنون، پاگل پن، دوسرا جذام، کوڑ کا مرض، اور تیسرا برس، سفید داغ والا جو مرض ہے۔ اللہ پاک ان بلاؤں میں انہیں مبتلا نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَإِذَا بَلَغَ 50 سنة، اور جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ، اللہ اس پر حساب آسان کر دیتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ 60، جب وہ 60 سال کی عمر کو میرا امتی پہنچتا ہے اسلام کی حالت میں، رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، اللہ اس کی طرف اس طرح متوجہ ہوتا ہے جس توجہ کو وہ پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، اور جب میرا امتی 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، احب اللہ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاء، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ تصور تو کریں نا، ہم ان بزرگوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ہم ان بزرگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں جو اس ایج کو پہنچ جاتے ہیں، ہم انہیں ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا سلوک کرتے ہیں اور نوجوانوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، دوستوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، والدین کو، بوڑھے بزرگوں کو چھوڑ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ہر کوئی انہیں نظر انداز کر دیتا ہے تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے جو فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 80، جب اس کی ایج بڑھتے بڑھتے 80 سال ہو جاتی ہے، فرمایا قبل اللہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں غلطیوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ جو ایج بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر حضور نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 90، تصور تو کریں ہمارا ایسے بزرگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ، حضور کی امت کے ان بزرگوں بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جب وہ 90 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَسُمِّيَ عَسِيرَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، ان کا نام رکھا جاتا ہے یہ اللہ کے اسیر ہیں، اللہ کے قیدی ہیں، اب زمین میں اپنی عمر پوری کر رہے ہیں۔ وَشَفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ، اور وہ شخص جو اس عمر کے اس حصے کو پہنچ جائے، 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے، جس کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں، حضور نے فرمایا وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت بھی کرے۔ تصور کریں، لہٰذا اپنے بزرگوں کا احترام بھی کریں، ان کی عزت بھی کریں، رسپیکٹ بھی کریں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی میت پر اگر کثیر تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں شرکت ہوں، ان کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، حضور نے فرمایا اگر وہ سارے شفاعت کریں گے تو اللہ اس میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کا کہ 2 بچے پہلے فوت ہو جائیں، اس کے پیش رو بن جائیں، آگے جانے والے بن جائیں، تو حضور نے فرمایا وہ اللہ رب العزت ان 2 کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن کان لہ فرط من امتی، اگر دو نہ ہو آپ کی امت میں سے کسی کا ایک ہی بچہ فوت ہو جائے اور وہ آگے چلا جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو بھی اللہ رب العزت اسی کی طرح جنت عطا فرمائیں گے۔ قالت، قربان جائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب معلوم تھا، انہیں بھی پتا تھا کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بچہ بچپن میں فوت نہیں ہوتا، مگر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن لہ فرط من امتی، جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہو بچپن میں اس کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا فانا فرط من امتی، ہاں اگر جس کا کوئی آگے جانے والا بچہ نہیں ہے تو میں تو آگے جانے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لن یسعوا بمثلی، جس طرح چھوٹا بچہ ہو یا کوئی عزیز ہو رشتہ دار ہو بچھڑ جائے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اسے جنت دیتا ہے، لیکن میری امت میں ہر کسی کے بچھڑ جانے کا دکھ ہوتا ہے، مگر جو صاحب ایمان لوگ ہیں انہیں سب سے زیادہ میرے بچھڑ جانے کا دکھ ہوا ہے، اس لیے میں آگے پہنچ کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں، مغفرت کا سامان کر رہا ہوں۔ اور حدیث پاک ہے فرمایا قیامت کے دن جو آقا نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔ اور پھر آقا نے فرمایا آخری حدیث سن لیجیے، من قرأ القرآن واستظہر، جس نے قرآن پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ اسے حفظ کر لیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اور جس نے اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اس کے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے، کلہم قد وجبت لہم النار، اور وہ 10 کے 10 افراد ایسے ہوں گے کہ ان پر دوزخ واجب ہو چکے، اللہ اس حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوستان مکرم، اگر اولیاء بھی شفاعت کریں، اس کثرت کے ساتھ شفاعت کریں، انبیاء بھی شفاعت کریں، شہداء بھی شفاعت کریں، علماء بھی کریں، اور نیکوکار بھی کریں، چھوٹے بچے بھی کریں، حفاظ بھی کریں، شہید بھی کریں، اور پھر انبیاء کرام بھی کریں، تو پھر اتنی واضح احادیث کی موجودگی میں، قرآن کے فرامین کی روشنی میں اگر عقیدہ شفاعت کا کوئی انکار کرے تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کے ساتھ ساتھ اس عقیدہ شفاعت پر بھی یقین رکھیں اور عمل پر اترانے کی کوشش نہ کریں، عمل کریں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیں جو انسان جتنا زیادہ عمل کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی باغ لگاتا ہے، باغ لگانے کے بعد اسے ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو آندھی اور طوفان آ جائے اور میرا بنا ہوا باغ کہیں جل کے راکھ نہ ہو جائے، کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ یہ اس کسان کو، اس باغبان کو خدشہ رہتا ہے، اس باغ والے کو خدشہ رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنت ضائع ہو جائے۔ آپ بزنس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر خدشہ رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری محنت ضائع ہو جائے۔ عمل کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، بھروسہ عمل پر نہ ہو، بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہو، مصطفیٰ کی شفاعت پر ہو۔ لہٰذا اگر یہ عقیدہ اور ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی درجہ قبولیت دے کر اپنے محبوب کی شفاعت سے قبول فرمائے گا اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعلان سماعت فرما لیں۔ جیسے